متى ترانا ونراك متى ترانا. فالاستلزام غیر واقع عن الطرفین. یہ جملہ کل کے درس کا آخری جملہ تھا. تو بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لزوم کا رشتہ دونوں طرف سے واقع نہیں ہوا ہے. اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اس جملے کی دو تصویریں ہیں مگر مفہوم اور نتیجہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں، درس پڑھنے کے بعد گھر جا کے ریوائز کرتے ہو؟ سب لوگ کرتے ہیں. اگر آپ لوگ گھر جا کے ریوائز نہیں کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطالب محفوظ نہیں کر رہے. ہم یہاں جتنا بھی زور لگاتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کے فہم میں یہ مطالب اتر جائیں، لیکن گھر جا کے ریوائز نہیں کرو گے تو یہ مطالب محفوظ نہیں رہیں گے، اور محفوظ نہ رہنے کی صورت میں وہ فہم آپ کا ضائع ہو جائے گا. چونکہ یہ مراحل تمہید کے ہیں، آپ کا سفر ابھی شروع ہوا ہے. ابتدائی چیزیں آپ کو یقیناً یاد کرنا پڑیں گی. جو نالج ہے اس کو یاد رکھو. جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ تو فکر کو استعمال کرنے سے بڑھتی رہتی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں ماحول ایسا کریٹ کروں تاکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا رہے. بسم اللہ. قبل اس کے کہ آج کا درس شروع کیا جائے، صرف میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے سفر میں ساتھ ہو یا نہیں ہو. اس آخری جملے کی وضاحت وہ دو تصویریں بیان کرو. فالاستلزام غیر واقع من الطرفین. کتاب کھولو اور یہ لائن دیکھو. دیکھنے کے بعد بتاؤ کہ اس لائن کا مطلب یا وہ دو تصویریں کیا ہیں. صرف وہ دو تصویریں کلیئر کرو تاکہ گفتگو کو آگے بڑھایا جا سکے. جی جس کو سمجھ آ گئی ہے آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو صورتیں اس طرح کرتی ہیں کہ فالاستلزام غیر واقع فی شیء من الطرفین. پہلی صورت یہ ہے کہ ایک طرف دلالت تضمنیہ اور التزامیہ ہے، اور دوسری طرف کیا نام ہے دلالت مطابقیہ ہے. تو ان دونوں طرفوں میں التزام جو ہے واقع نہیں ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ جب بھی کیا نام ہے دلالت مطابقی ہوگی اس وقت دلالت تضمنی اور التزامی بھی ہو. یعنی ہو سکتا ہے کہ دلالت مطابقی ہو اور تضمنی اور التزامی نہ ہو. دوسری صورت طرفین سے مراد یعنی ایک طرف دلالت مطابقیہ ہے اور طرفین سے مراد دلالت تضمنیہ اور التزامیہ ہے. ان دو طرفوں کا جو
کہنا الزام مطابقیہ کے لیے نہیں. احسنت احسنت. اور فرمائیے. لفظ کے لیے جو معنی ہے وہ معنی دو طرح کے ہیں، یا وہ مرکب ہے یا بسیط ہے. اگر بسیط ہے تو اگر لازم ہے یا لازم نہیں ہے، اگر اس کے لیے لازم نہیں ہے تو وہاں تو مطابق صادق آئے گا لیکن تضمن التزامی ثابت نہیں آئے گا. اگر مرکب ہے، اگر اس کا لازمہ نہیں ہے تو تضمنی ممکن ہے اس کے ساتھ صادق آئے گا، التزامی صادق نہیں آئے گا. یعنی جہاں جہاں مطابق صادق آتا ہے وہاں تضمنی اور التزامی صادق نہیں ہوتا. ان کے لیے شرائط ہیں. تضمنی کے لیے یہ ہے کہ اس میں مرکب ہو، یعنی التزامی کے لیے شرط ہے کہ وہ اس کا لازمہ کوئی نہ کوئی چیز ہو. یعنی اگر یہ شرائط کے ساتھ ہو تو ملزوم کا رشتہ نہیں رکھتا. طرفین کی یہ تفسیر ہے. ٹھیک. ساجد آپ ساجد صاحب نہیں ہو رہے. عرفان. مطابقی سے لزوم کا رشتہ ہے، تضمنی التزامی کا نہیں ہے. اچھا، ایک تفسیر یہ ہو گئی. دوسری تفسیر یعنی جہاں پر مطابقی ہوگی وہاں یہ لازمی ہے کہ التزامی اور تضمنی ہو. مشکور میاں. ملک صاحب. ہم نے فرمایا تھا کہ ایک طرف دلالت مطابقی ہے اور دوسری طرف دونوں دلالتیں، دلالت التزامی اور دلالت تضمنی. دلالت مطابقی جو ہے یہ تو ان دونوں کو لازم ہے، لیکن وہ دو جو ہیں وہ اس کو لازم نہیں ہے. ٹھیک. یہ ایک تفسیر ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ ایک طرف دلالت مطابقی ہے، دوسری طرف اگر دلالت تضمنی رکھتے ہیں، دلالت مطابقی تو اس کو لازم ہوگی لیکن وہ اس کو لازم نہیں ہے. یہ پہلی قسم ہے. نتیجہ دونوں کا ایک ہی. لیکن جو آپ نے دو تعبیریں بیان کی ہیں، ایک ہی تصویر کی دو تعبیریں ہیں. تصویریں دو چاہیے یہاں پہ، دو تفسیریں چاہیے. عاصم صاحب. اور مانندہ والمشار کا بھی جواب کوئی نہیں. جس طرح جسمانی گروتھ کے لیے بہترین غذا کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح آپ کی سوچ اور فکر اور ذہنی صلاحیت کی گروتھ کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. کھانے پینے کی چیزیں جسم کی غذا ہیں، علم تمہاری عقل کی غذا ہے. ٹھیک ہے، اس سے اتفاق کرتے ہو؟ ٹھیک ہے یہ بات. کھانے پینے کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو نارمل غذائیں ہیں، کچھ عمدہ غذائیں ہیں. انسان کے لیے سب سے عمدہ غذا بچے کی گروتھ کے لیے وہ اس کی ماں کا دودھ ہے. ٹھیک ہے. اور عقل کی گروتھ کے لیے سب سے عمدہ علم منطق ہے. منطق کی حیثیت علوم کے اندر وہی ہے جو جسمانی غذاؤں کے اندر ماں کے دودھ کی ہے. ماں کے دودھ کے اندر جو طاقت ہے اس کے اندر تمام قسم کی غذائیت، وٹامن، ہر شے موجود ہے. گروتھ پانے کے بعد بچہ مضبوط ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے، پھر سخت غذائیں وہ تناول کر سکتا ہے. علم منطق کی یہی حیثیت ہے، تمہاری فکر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کو گروتھ دینے کے لیے یہ ماں کے دودھ کی حیثیت رکھتا ہے. اور میں اپنی طرف سے مکمل کوشش کر رہا ہوں کہ غذا نرم طریقے سے دی جائے، آپ کو لقمہ چبانا نہ پڑے. میرے بیان کے اندر کہیں خلل ہے، اجمال ہے، آپ مجھے روک کے کہہ سکتے ہو، میں اس کو رپیٹ کر سکتا ہوں، اس کو مزید سلیس کر سکتا ہوں، انداز بدل کے کسی دوسرے انداز میں اس کی تشریح دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. میں اپنا فریضہ ادا کر دوں، ادا کرنے کے بعد اگلی ذمہ داری تمہاری کیا ہے؟ کوشش کرو اپنی فہم کے فیصد کو بڑھاؤ. 50 ہے تو اوپر لے جانے کی کوشش کرو. کم سے کم تمہارے فہم کا درجہ 90% ہونا چاہیے. 90% درس آپ کو سمجھ آنا چاہیے.
فہم کی فیصد یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے ریکوری کے لیے. اس کے بعد گھر جا کے اس کو ریوائز کرو. اگر آپ ریوائز نہیں کریں گے منزل پہ آپ نہیں پہنچ سکیں گے. سفر کا حصہ رہیں گے مگر حاصل منزل نہیں ہوگا کچھ بھی آپ کا. میری قوم کے نوجوانوں کا پرابلم یہی ہے. ایک تو ان کو نصاب وہ پڑھایا گیا ہے جو ان کی ذہنی گروتھ کے لیے مرتب نہیں ہے، ترتیب وائز مراحل میں کلاس بندی کے ساتھ نہیں ہے. آتی ہے اس کو اب سر دے دی جاتی ہے تو سارا دن وہ زبان چلاتا رہتا ہے. اس کے بعد اس کو توضیح المسائل دے دی جاتی ہے. چلو وہ اس کی ضروریات میں سے ہے تاکہ عام معاشرے سے ایک بچہ اٹھ کے مدرسے میں آیا ہے تو اس کو اپنے واجبات کا پتہ چلے. اس کے بعد کیا شروع ہو جائے گا جی؟ نحو شروع ہو جائے گی. 4-5 سال تک نحو ختم ہی نہیں ہوگی. منطق کی ایک کتاب پڑھائی جائے گی. ایک کتاب پڑھانے سے علم نہیں آ جاتا. علم حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر جو مرحلہ وائز کتابیں ہیں وہ ساری پڑھنی ہوں گی. اکیڈمی کے نصاب کے اندر بچے کی گروتھ کے لیے جو اہم چیز ہے، جو اہم علم ہے، وہ میتھ ہے. ریاضی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تختی سے. بچہ جب گنتی لکھنا شروع کرتا ہے ریاضی شروع ہو گئی. ریاضی آخر تک جاتی ہے. ٹھیک ہے. اکیڈمی کے نصاب کی بیس جس پہ بچے کی سوچ نے ڈیولپ ہونا ہے، گروتھ کرنا ہے، وہ ریاضی ہے. ریاضی بیس ہے اس نصاب کی. پھر آگے جا کے وہ سائنس شروع کرتا ہے بچہ. تمہارے دینی نصاب کی بیس منطق ہے، ماں کا دودھ ہے. آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑی ہونے کے بعد پھر اگلے علوم آپ پڑھیں گے. آپ کو اگلے علوم پہلے شروع کرا دیے جاتے ہیں اور جس سے آپ کی گروتھ ہونی ہے یہ علم آپ کو پڑھایا ہی نہیں جاتا، یا پڑھایا جاتا ہے تو ترتیب وائز نہیں ہے آپ کے پاس. تو بہت سارے خلل ہیں میرے سامنے ہیں جن سے میں گزر چکا ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حوزے سے جب ایک عالم دین تیار ہو کے اپنے ملک میں واپس جاتا ہے تو چونکہ اس کا نصاب مرتب نہیں ہے اس لیے وہ حالات کو فیس نہیں کر سکتا ہے، حالات کا تجزیہ اور تحلیل نہیں دے سکتا ہے، مسائل کا حل نہیں دے سکتا ہے. توضیح المسائل اور دیگر مسائل جو رٹے ہوئے ہیں بس ان کا وہ جواب ان کو دے دے گا، خدا حافظ. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، مسائل کو فیس کرنے کی، ان کا تجزیہ اور تحلیل دینے کی اس کے پاس صلاحیت نہیں رہے گی. اب چونکہ پورا نظام میں تو بدل نہیں سکتا ہوں، پورا نظام مرتب نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جتنا میری توفیق میں ہے اتنی خدمت تو میں کر سکتا ہوں آپ لوگوں کی. تو جس محنت سے ہم نے جو ہے اس سفر کو مفید بنانے کی کوشش کی ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ حاصل منزل ہو، نتیجہ آپ کو ملے اور بحران سے نوجوانوں کو نکالا جائے، وہ مایوسی جو 10 سال آپ اسے دیکھ کے آئے ہو، کوئی 8 سال گزار کے آیا ہے، کوئی 5 سال گزار کے آیا ہے، کوئی 10 سال گزار کے آیا ہے، لیکن اس نصاب کے ارد گرد جو ہے وہ چکر کاٹتے کاٹتے جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہے. اس کو اپنی منزل نظر نہیں آ رہی کہ میرا مستقبل کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک چراغ روشن ہو جائے، آپ کی فکر کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو آپ ان ساری چیزوں کو خود بخود جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو جائیں. اور پھر ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے کہ آپ کا جو نقصان ہوا ہے ماضی میں اس کی آپ تلافی کر سکیں، اس کا آپ جبران کر سکیں، معافات کی قضا کر سکیں. تو میں ایک مرتب طریقے سے ایک مرحلہ وائز ترتیب مطالعے میں دے رہا ہوں. کوشش کرو اس کے مطابق جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرو، ریوائز کرو. اور میں جب یہاں نجف میں آیا تھا تو اللہ کی طرف سے یہ آیا، پتہ نہیں کیسے میرے ذہن میں یہ آیا کہ مطالب کو باقاعدہ میں لکھتا تھا. میں نے ہر کتاب کی ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی، جو میں نے سمجھا وہ میں نے لکھ لیا ہے. اگلی کتاب میں جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یار وہ پچھلا مطلب جو میں پچھلے سال پڑھ کے آیا ہوں وہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے. تو یہ سال پچھلے سال کے ساتھ پھر میں جب کمپیئر کرتا، کیونکہ منطق کی یہ کتاب ہے، اگلے سال دوسری کتاب آ جائے گی لیکن رہے گی وہ بھی منطق میں. تو ریاضی کلاس وائز چلتی ہے، منطق بھی کلاس وائز چلتی ہے، لیکن اگلی کلاس میں جانے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو مطلب میں سمجھ رہا تھا کہ اس طرح ہے، آج مجھے پتہ چلا یار ایسے نہیں ہے، وہ تو اس طرح تھا.
फ़ौरन आप पिछली माजी को आप ठीक कर सकते। अगर आपकी माजी सारी हवा की दोष पे है तो आप क्या ठीक करोगे? जो तुम्हारा आज है कल तुम्हारा ये माजी हो जाएगा। अपनी माजी को महफूज रखो ताकि अपने मुस्तकबिल के साथ इसको कंपेयर कर सको, इसका मवाजना दे सको, ताकि ये जज कर सको कि मेरा सफ़र तरक्की की तरफ जा रहा है, मेरा हर उठने वाला कदम सीढ़ी की तरफ, पहले कदम से ऊपर पहले कदम से जो है वो बुलंदी की तरफ जा रहा है, या मैं बराबर जा रहा, स्ट्रेट जा रहा। तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप मुसाफिर हैं, ख़ानदान वालदान सब कुछ छोड़ के आप यहाँ आए। आपका मतमा नज़र आपके हदफ पे होना चाहिए। जिस मकसद को लेकर आए हैं, इस मकसद को जितनी जल्दी हो सकता है फुल टाइम दो उसको, मोबाइल को, सोने को, दोस्तों की महफिल को, आप उतना ही टाइम दो जितना तुम्हें मुआशरे में रहने के लिए या अपनी तफरीह के लिए ज़रूरी है। बाकी टोटल टाइम जो है अपना मौला अमीर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, आपके शरई वाजिबात है, उनसे फारिग होने के बाद कोशिश करो जो आपका टाइम है, शाम का है, रात का है, 12 बजे तक वैसे आपके पास क्लासेस होती है, अपने टाइम को मुरतब करो। फ़िक्र की तारीफ़ याद है? ये भूल गई है? क्या तारीफ़ है फ़िक्र की? एक मटेरियल को आप ऐसी मुनासिब तरतीब से जो है वो जोड़ें, कोई तो आप दूसरे मटेरियल को जोड़ने की कोशिश करो। तुम खुद मटेरियल नहीं हो इस माशरे का, पहले अपने आप को मुरतब करो। वो फिक्र पहले अपनी ज़ात पे, अपने नफ्स पे अप्लाई करो। अपने नफ्स पर जो है कभी ध्यान नहीं दिया है, दूसरे मटेरियल को जोड़ने की कोशिश में आप मुफक्कर नहीं बन जाएंगे। मुफक्कर का आगाज़ अपने नफ्स से करो, पहले अपने नफ्स को मुरतब करो, अपने शेड्यूल को मुरतब करो, आप अपने हदफ को सामने रखो। वो हदफ तुम्हारा जो है वो हासिल होने वाला नतीजा तभी हासिल होगा जब तुम्हारी लाइफ, जब तुम्हारी तदरीस, जब तुम्हारी पढ़ाई मुरतब होगी। मुरतब नहीं होगी नतीजा हासिल नहीं होगा, क्योंकि तरतीब के बगैर नतीजा हासिल। अप्लाई करो इसको, अपनी पढ़ाई पर अप्लाई करो जो फ़िक्र की तारीफ़ आपने पढ़ी है। बाज़ हो गए बात। ये मेरी गुजारिशात हैं। अगर बड़ा भाई समझते हो तो नसीहत है, छोटा समझते हो, अपने जैसा समझते हो तो मेरी ये गुजारिश है। इन गुजारिशात पर वाजिब की हैसियत से अमल करना है। बनते के लिए एक डायरी मुअय्यन करो, जो मतलब यहाँ से लेके जाते हो उसको महफूज करो। उसके बाद कोशिश करो उस दर्स को रिवाइज़ करो अगले दर्स में आने से पहले, ताकि अगर 80%, 70%, 50 से 80 के दरमियान भी अगर आपकी फ़हम की एवरेज है, काबिल कबूल है। लेकिन जब आप रिवाइज़ करेंगे तो हो सकता है वो 100 तक चली जाए, 90 तक चली जाए, 95 तक चली जाए। लेकिन रिवाइज़ नहीं करेंगे तो मज़ीद पीछे आ जाएगी। नाराज़ से नहीं होगा। सलवात पढ़ेगा आले बैत मोहम्मद। फल इस्तिल्ज़ामु गैरु वाक़िइन फ़ी शैइन मिनत तरफ़ैन। लफ्ज़ तरफ़ैन की दो तफसीरें हैं। नंबर 1, तरफ़ वाहिद के अंदर रखा जाए दलालत मुताबिकी को, तरफ़ सानी में रखा जाए इन दोनों दलालतों को। और ये दोनों दलालतें कौन कौन सी हैं? तज़म्मुनी और इल्तिज़ामी। तरफ़ैन सामने आ गई ना। अब तर्जमा करो, दोनों तरफों से, दोनों में एक तरफ के अंदर मुताबिकी है, दोनों तरफों से लज़ूम का रिश्ता नहीं है। क्या मतलब? मुताबिकी की तरफ से इधर है, लेकिन इस तरफ से और इस तरफ के अंदर हमने दोनों रखी हुई हैं। इस तरफ से इधर मुताबिकी की जानिब लज़ूम का रिश्ता, यह है एक तस्वीर लफ्ज़ तरफ़ैन की। लफ्ज़ तरफ़ैन की दूसरी तस्वीर यह है कि एक तरफ में तज़म्मुनी को रखा जाए, दूसरी तरफ में इल्तिज़ामी को रखा जाए। तरफ़ैन से लज़ूम का रिश्ता नहीं है। ठीक हो गई बात? कहते हैं ये तरफ़ैन से आप ये तस्वीर बनाओ तरफ़ैन की, या जो हमने पहले बयान किया है नंबर 1 और नंबर 2, ये दो तस्वीरें हैं। इन दोनों तस्वीरों का या दोनों तफसीरों का नतीजा एक ही निकलता है,
اور وہ یہ ہے کہ مطابقی کی جانب سے لزوم کا رشتہ ہے ان دونوں کے لیے، مگر ان دونوں کی جانب سے مطابقی کے لیے لزوم کا رشتہ نہیں ہے۔ اور لزوم کے رشتے سے مراد کیا ہے؟ لزوم بین الوجودین الخارجیین، لزوم سے مراد لزوم ذہنی نہیں ہے جو کل ہم نے پڑھا تھا، یعنی اس سے پہلے والے درس میں ہم نے پڑھا تھا۔ اور یلزموں کا اگر صحیح ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ بنتا ہے دلالت مطابقی کا وجود ضروری ہے ان دونوں کے وجود کے لیے۔ میں نے مزید آسان کر دیا ہے، لفظ لزوم ہٹا دیا ہے۔ دلالت مطابقی کا وجود ضروری ہے ان دونوں کے وجود کے لیے، تو جہاں بھی یہ دونوں ہوں گی مطابقی موجود ہوگی، کیونکہ اس کے وجود کے بغیر یہ دونوں وجود میں نہیں آ سکتی۔ بھائی کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے کہ وہ اصل ہے، یہ دونوں اس کی فرع ہیں، اور فرع کی حیثیت سائے کی طرح ہوتی ہے۔ سائے کا وجود تبھی حاصل ہوتا ہے جب اس کے ساتھ اصل موجود ہو، اصل موجود نہ ہو تو اس کے بغیر سایہ وجود میں نہیں آتا۔ تو ان دونوں کو وجود میں آنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ان کے ساتھ دلالت مطابقی موجود ہو، تو اس کا موجود ہونا ان دونوں کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے۔ وہ نہیں ہوگی یہ دونوں وجود میں نہیں آئیں گے۔ لیکن وہ وجود میں آنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی کی بھی محتاج نہیں آئے، ان دونوں کے بغیر وہ وجود میں آ سکتی ہے۔ اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا ہے۔ جی آج کا درس ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ اللفظ الموضوع اما مفرد و اما مرکب۔ لفظ مفرد کی دو قسمیں ہیں الاشاری سے، کون کون سی؟ مفرد اور مرکب۔ کوئی علم اضافہ ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ نحو میں پہلے پڑھ کے آئے ہو؟ مفرد مرکب نحو میں پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ تو پھر وہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہی کچھ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ جو چیز پہلے سے معلوم ہو وہ دوبارہ سنو گے تو اضافہ نہیں ہوگا، تحصیل حاصل کہتے ہیں، ایک چیز حاصل تھی دوبارہ پھر حاصل کر رہے ہیں۔ تو لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اب اس بحث کو ہم نے علمی بحث بنانا ہے تاکہ علم میں نالج میں کچھ اضافہ ہو۔ آپ صاحب متفق ہے نا؟ لفظ موضوع مد مقابل ہے محمل کے، محمل یعنی جو کسی بھی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ اچھا، تو لفظ موضوع جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ اس لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ بھائی کس لحاظ سے لفظ موضوع کی دو قسمیں، کس لحاظ سے دو قسمیں تم نے بنا دی ہیں؟ کہتا ہے دلالت کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ دلالت کے اعتبار سے لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، یعنی دلالت کے مقام پہ جب وہ اپنے معنی پہ دلالت کر رہا ہے، اس دلالت کے وقت یا یہ لفظ مفرد ہوگا یا یہ لفظ مرکب ہوگا۔ بہت کم لوگ سمجھے ہیں، میں پھر مزید آسان کرتا ہوں۔ لفظ کے معنی کے ساتھ تین رشتے ہیں۔ کتنے رشتے ہیں؟ تین رشتے ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، پھر اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ استعمال وضع کا غیر ہے، وضع اور چیز ہے، استعمال اور چیز ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ استعمال کا۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ لفظ اس معنی میں یا معنی پہ دلالت کرتا ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ یہ جو لفظ کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے،
हम उसकी वजह की हालत को मद्दे नज़र रख के नहीं कह रहे कि वो मुफरद होता है या मुरक्कब होता है, बल्कि उस लफ्ज़ मौजू की दलालत की हैसियत को दलालत के मरले में हम देख के कह रहे हैं कि दलालत के मरले में जब वो किसी माने पे दलालत कर रहा है तो उस दलालत के वक्त ये लफ्ज़ मौजू या मुफरद होगा या मुरक्कब होगा। अब तो वाज़ेह हो गई बात। अच्छा, तकसीम समझ में आ गई, लफ्ज़ मुफरद की लफ्ज़ मौजू की तकसीम समझ में आ गई। एक क्या है, मुफरद है, दूसरी किस्म मुरक्कब है। अब शनाख्त चाहिए, मुरक्कब किसे कहते हैं, मुफरद किसे कहते हैं। मुरक्कब की डेफिनेशन आसान लफ्ज़ों में चीज़ समझ में आ जाए, लफ्ज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, माने की गहराई को समझो, उसका फ़हम हासिल करो। लफ्ज़ों के पीछे भागते रहोगे, लफ्ज़ याद भी कर लोगे, लेकिन फ़हम में और इदराक में अगर वो चीज़ नहीं उतरी है कोई फ़ायदा नहीं है। मंतिक वही है जो तुम्हारे फ़हम में इदराक में उतर गई है। ठीक है, अब मैं क्या बयान करने लगा हूँ, शनाख्त किसकी, मुफरद और मुरक्कब की। पहले मुसन्निफ ने मुरक्कब को बयान किया है। लफ्ज़ का जुज़ माने के जुज़ पे दलालत मकसूदा रखता हो तो ये मुरक्कब है। फिर सुनो, लफ्ज़ का जुज़ माने के जुज़ पे दलालत मकसूदा रखता हो तो ये क्या कहलाता है, मुरक्कब। ज़रा इसको मज़ीद आसान किया जाए। वो कहता है जब हमने कहा ना लफ्ज़ का जुज़, तो लफ्ज़ का जुज़ तब होता है जब लफ्ज़ मुरक्कब हो। ठीक है, जुज़ किसका होता है, बसीत का होता है या मुरक्कब का होता है, मुरक्कब का। तो इसका मतलब यह है कि मुरक्कब होने के लिए पहली शर्त यह है कि वो लफ्ज़ मुरक्कब हो, लफ्ज़ जुज़दार हो। क्योंकि आपने लफ्ज़ क्या बोला है, लफ्ज़ का जुज़ तभी होगा जब वो मुरक्कब होगा। तो मुरक्कब होने के लिए पहली शर्त क्या है, लफ्ज़ का मुरक्कब होना। दूसरा हमने क्या बोला, माने के जुज़ पे, और माने का जुज़, लफ्ज़ जुज़ जब बोला तो इसका जुज़ किसका होता है, मुरक्कब का। तो इसका मतलब यह है कि माना भी मुरक्कब होना चाहिए। मुरक्कब होगा तो जुज़ होगा, जुज़ नहीं होगा तो फिर मुरक्कब कैसे हो जाएगा। लफ्ज़ का जुज़ यहाँ से हमने समझा कि वो लफ्ज़ जो है जुज़ वाला है यानी मुरक्कब है। माने के जुज़ पर यानी माना भी जुज़ वाला है यानी माना भी मुरक्कब है। लफ्ज़ का जुज़ माने के जुज़ पे दलालत मकसूदा, दलालत तभी करता है जब दलालत की सलाहियत हो। तो यहाँ से हमने एक तीसरी शर्त समझी, क्या, कि उसके अंदर दलालत की सलाहियत भी हो। लफ्ज़ के जुज़ में माने के जुज़ पर दलालत करने की सलाहियत भी हो। सलाहियत नहीं होगी तो दलालत कैसे करेगा। तो दलालत से हमने क्या समझा, लफ्ज़ के जुज़ के अंदर माने के जुज़ पर दलालत करने की सलाहियत भी हो। अच्छा, और क्या अगला लफ्ज़ क्या बोला, दलालत मकसूदा। मकसूदा से हमने ये समझा कि वो जो दलालत है ना, जिस माने पे लफ्ज़ का जुज़ माने के जुज़ पे दलालत करने की जब सलाहियत रखता है तो उस माने के जुज़ पर लफ्ज़ के जुज़ का दलालत करना मुतकल्लिम को मकसूद भी हो, मुतकल्लिम को मकसूद भी हो। तो ये चार शराइत हूँ मकाम दलालत के अंदर, चार शराइत ये पूरी हूँ तो उस वक़्त वो लफ्ज़ मौजू क्या कहलाता है, मुरक्कब। और बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हम मुरक्कब और मुफरद की जो बहस कर रहे हैं इसका ताल्लुक वज़ा के साथ नहीं, इसका ताल्लुक मकाम दलालत के साथ है। दलालत के मकाम पर यह लफ्ज़ मुरक्कब कहलाएगा अगर उसके अंदर ये चार शराइत पूरी हैं। इनमें से एक शर्त भी कम हो जाए, बाकी क्या है, तीनों पूरी हैं, दोनों पूरी हैं, एक भी कम हो जाए मुरक्कब नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो मुरक्कब होने के लिए चारों शराइत बर वक्त उसके अंदर पूरी होना ज़रूरी है। जब मुरक्कब होने के लिए चारों शराइत बर वक्त उसके अंदर पूरा होना ज़रूरी है तो यहाँ से फिर हमने जैसे वो मफहूम निकाला जाता है बात का, वालिदैन को उफ ना कहो तो मफहूम क्या निकाला जाता है कि थप्पड़ मारना बदर जावला जायज़ नहीं है, ऐसे करते हो ना मफहूम। अच्छा, तो जब आपने कहा कि चार शराइत का पूरा होना ज़रूरी है मुरक्कब होने के लिए, एक शर्त भी टूट गई तो मुरक्कब नहीं रहेगा। तो शराइत चार हैं तो हर शर्त के टूटने पर एक मुफरद वजूद में आ जाएगा। ये मफहूम है। मफहूम क्या निकलेगा,
ہر شرط کے ٹوٹنے پر ایک مفرد وجود میں آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مفرد کی مثالیں بنیں گی 4، مد مقابل مرکب کی مثال بنے گی صرف 1. 4 شرائط پوری ہوں وہ مرکب کی مثال ہے. تو مفرد کی مثالیں آپ 4 میں سے کوئی ایک بھی دے سکتے ہو. وہ بھی مثال دے سکتے ہو جس کے اندر پہلی شرط ٹوٹی ہے، وہ بھی مثال دے سکتے ہو جس کے اندر دوسری ٹوٹی ہے، وہاں کذا. واضح ہو رہی ہے بات؟ اچھا، مثال کیا ہے جی؟ زید عالم. مقام دلالت میں بحث ساری مقام دلالت پہ ہو رہی ہے، مقام وضع پہ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اچھا، زید عالم موضوع ہے مہمل ہے؟ موضوع ہے. ٹھیک ہو گئی بات. مقام دلالت میں لفظ جزدار ہے؟ جی ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ اسناد کے بعد ان کے اندر کیا ہو گیا ہے؟ ترکیب. اسناد کے بعد ترکیب آ جاتی ہے یا مفرد رہتے ہیں؟ اسناد کے بعد جب آپ نے موضوع محمول کے موضوع کی طرف نسبت دے دی، نسبت دینے کے بعد اب کیا ہو جائے گا؟ وہ مرکب. ترکیب آ گئی نا اس کے اندر. اب آپ کے الفاظ کیا ہو گئے؟ مرکب. یعنی مرکب ہو گئے تو پھر لفظ کیا ہو گیا؟ جزدار. لفظ موضوع کیا ہو گیا؟ جزدار. ایک جز کا نام زید، دوسرے کا نام عالم. لفظ کا جز معنی کے جز پر. ٹھیک ہے. تو معنی کا جز بھی سمجھ آ رہا ہے. ایک وہ معنی کیا ہے؟ جو جملے کا ایک معنی آپ سمجھتے ہو، جملے کا معنی من حیث الجملہ. ٹھیک. زید کا عالم ہونا، یہی معنی ہے نا. تو لفظ کا جز اپنے سامنے والے جز پر، معنی کے جز پر، یعنی لفظ کے سامنے معنی رکھو گے. معنی مرکب، لفظ مرکب. لفظ کو جو معنی کے جز پہ دلالت. لفظ جزدار ہے؟ جی ہے. معنی جزدار ہے؟ جی ہاں ہے. ایک جز جو ہے وہ زید، لفظ زید کے معنی جو ہے ایک جز کہلائے گا. عالم، لفظ عالم کا جو مدلول ہے وہ دوسرا جز کہلائے گا. تو معنی بھی جزدار ہو گیا. اب آؤ لفظ کے جز کے اندر کلام کے معنی کے جز پہ دلالت کی صلاحیت ہے؟ ٹھیک. تیسری شرط پوری ہو گئی. چوتھی شرط کیا ہے؟ متکلم کو وہ جو لفظ معنی کے جز پہ دلالت کر رہا ہے اس کا، یعنی اس لفظ کے جز کا اس معنی کے جز پہ دلالت کرنا متکلم کو مقصود بھی. مقصود ہے یا نہیں ہے؟ مقصود بھی ہے. تو 4 شرائط پوری ہیں. تو پھر زید عالم کیا ہے؟ یہ مثال مرکب کی ہے. زید کو الگ کر دو، عالم کو الگ کر دو، درمیان میں اسناد ختم کر دو، پھر یہ مفرد ہو جائیں گے. واضح ہو رہی ہے بات؟ اس وقت مثالیں نہیں، صرف میں ڈیفینیشن دینا چاہتا ہوں، شناخت دینا چاہتا ہوں کہ مرکب سے مراد مصنف کی کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. تو لفظ موضوع مد مقابل محمل کے، جس کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ لفظ موضوع جب آپ استعمال کرتے ہیں تو استعمال کے بعد یہ کسی معنی پہ دلالت کرے گا. جب دلالت کرے گا تو اس دلالت کے مرحلے میں ہم نے اس کے مفرد اور مرکب کی 2 قسمیں بنانی ہیں، اور یہ 2 قسمیں دلالت کے مقام پر مفرد مرکب کی بنے گی ان شرائط کی روشنی میں. لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت مقصودہ رکھتا ہو تو مرکب ہے. ان 4 میں سے کوئی ایک شرط بھی ٹوٹ جائے تو مفرد کی ایک قسم وجود میں آ جائے گی. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو مرکب کی تعریف سے مفہوماً ہم نے مفرد کی تعریف بھی سمجھ لیا ہے. تو جو ہے مرکب کی تعریف ہم نے پراپر طریقے سے بیان کی ہے، لیکن مفرد کی تعریف، اس کی شناخت ہم نے مفہوماً سمجھ لی ہے کہ مفرد اسے کہتے ہیں جس میں یا تو لفظ جزدار نہ ہو یا معنی جزدار نہ ہو، یا یہ دونوں چیزیں ہوں مگر لفظ کے اندر معنی کے جز پر دلالت کی صلاحیت نہ ہو، یا یہ بھی تینوں چیزیں پوری ہوں مگر یہ کہ وہ دلالت اس کو مقصود نہ ہو. تو ان 4 شرائط کے ٹوٹنے کی صورت میں وہ مفرد ہو جائے گا. تو مفرد کا تعارف، مفرد کی شناخت ہم نے مفہوماً، منطوقاً ہم نے جو تعریف بیان کی ہے، نطق اور صراحت کے اندر جو ہم نے ڈیفینیشن دی ہے وہ مرکب کی دی ہے. تو تقابل دے کے ہم نے مفہوماً مفرد کی شناخت بھی حاصل کر لی ہے. تو آج کے درس میں آپ کو صرف 2 چیزیں واضح ہو گئیں. مرکب کسے کہتے ہیں، مفرد کسے کہتے ہیں. باقی مثالیں کتاب کے اندر موجود ہیں،
वक़्त के अंदर गुंजाइश हुई तो फिर अगला मतलब बयान करेंगे। क्या लफ्ज़ के लिए बात हो और इस्तेमाल भी हो और इसमें मुमकिन है कि वो दलालत न करे? इस्तेमाल के मरहले में पहुंचने के बाद दलालत काहरी होती है। इस्तेमाल के बाद इस्तेमाल और दलालत में क्या फ़र्क होगा? जब इस्तेमाल हो रहा है तो मतलब वो दलालत कर रहा है। इस्तेमाल के अहकाम और हैं, दलालत के अहकाम और हैं। दोनों के अंदर फासले का ना होना इस बात की दलील नहीं है कि ये दोनों दो नहीं एक है। इस्तेमाल के अहकाम क्या हैं? इस्तेमाल या हकीकी होता है या मजाजी होता है। तो हकीकत और मजाज का ताल्लुक इस्तेमाल के साथ, दलालत के साथ नहीं है। दलालत के मरहले में या दलालत मुताबिक है, या तज़म्मुनी है, या इल्तिज़ामी है। ये अहकाम किसके हैं? ये तकसीम किसके है? दलालत के मरहले की है। ये जो मुफरद मुरक्कब हम तकसीम दे रहे हैं, ये तकसीम भी दलालत के मरहले की है। यानी दलालत के मरहले में लफ्ज़ मौजू तकसीम होगा मुफरद और मुरक्कब की तरफ। कौलहु मुसन्निफ का कौल वल मौजू आए तफसीरिया लगा के शार ने वजाहत दी है। मौजू से मुराद है अल लफ्ज़ुल मौजू, वो लफ्ज़ जो किसी माने के लिए वज़ा किया गया है मद्दे मुकाबल मुहम्मल के। ये लफ्ज़ मौजू इन उरीदा, वो लफ्ज़ जो किसी माने के लिए वज़ा किया गया है, ये वाला लफ्ज़ इन उरीदा, उरीदा मुराद लिया जा सकता हो, कसद किया जा सकता हो। अद दलालत, दलालत का बेजुज़ इन मिन हो, यानी मिन अल्लाह से, लफ्ज़ के जुज़ से, अला जुज़ माना हो, माने के जुज़ पर। तो चार शरात जो हमने बयान किए हैं वो इस इबारत के अंदर मौजूद हैं। मैं पलटने लगा हूँ पीछे। जुज़ इन माना हो, जुज़ का लफ्ज़ बोल के इशारा दे दिया कि माना जो है वो जुज़दार हो, यानी मुरक्कब हो, क्योंकि बसीत का जुज़ नहीं हो। बेजुज़ इन मिन हो, यानी बेजुज़ इन मिन अल्लाह से, लफ्ज़ का जुज़। यहाँ इशारा हो गया कि लफ्ज़ भी जुज़ वाला हो, यानी मुरक्कब हो। अद दलालत, दलालत की सलाहियत होगी तो आप उसका कसद करोगे, नहीं होगी तो कसद कैसे कर सकते? उसके अंदर दलालत करने की सलाहियत होगी तो आप जो है उसका ये कसद और इरादा करेंगे उस लफ्ज़ पे दलालत करवाने का। और सलाहियत नहीं है तो उस लफ्ज़ से उस माने पर दलालत करने का कसद आप नहीं कर सकते। ठीक है ना? दलालत इशारा हो गई दलालत करने की सलाहियत की तरफ। और उरीदा, अरादा युरीदो इरादतन, ये हो गया इरादे और कसद की तरफ इशारा। ये चार शरात पूरी होंगी फा हुआ आल मुरक्कब, तो मकाम दलालत में उस लफ्ज़ मौजू को हम मुरक्कब कहते हैं। व इल्ला, और अगर इन चार शरात में से कोई एक शर्त भी टूट जाए फा हुआ अल मुफरदो, तो वो लफ्ज़ मौजू मकाम दलालत में मुफरद शुमार किया जाएगा। फल मुरक्कबो, तो अब नतीजा ये निकलता है अल मुरक्कबो इन्नमा यतहक्कको बेतहक्कुके उमूरन अरबातिन, मुरक्कब वजूद में आता है, तहक्कुक का माना है वजूद में आना। मुरक्कब वजूद में आता है चार चीज़ों के वजूद में आने से। ये चार चीज़ें वजूद रखती हूँ, मौजूद हूँ, तो मुरक्कब वजूद में आएगा। कोई एक भी काम हो जाए तो मुरक्कब वजूद में नहीं आएगा। अल अव्वलो, पहली चीज़ यह है कि अन यकूना ले लफ्ज़ ही जुज़उन, लफ्ज़ जुज़ वाला हो। दूसरी यह है कि अन यकूना ले माना हो जुज़उन, माना जुज़ वाला हो। असालिस, तीसरी यह है कि अन यदुल्ला जुज़उ लफ्ज़ ही अला जुज़ माना हो, लफ्ज़ के जुज़ में माने के जुज़ पे दलालत की सलाहियत मौजूद हो। अल राबिओ, चौथी शर्त यह है कि अन यकूना हाज़िही दलालतो मुरादतन, ये दलालत मुतकल्लिम के इरादे और कसद के तहत हो। और यहाँ से पता चला कि दलालत कसद के तहत होती है। मुरक्कब के अंदर, मुरक्कबात के अंदर दलालत कसद के तहत होती है। तो आप मुतकल्लिम ने जिस माने का कसद किया है ना जुमला बोलते वक्त, तो आप उसके कसद और मुराद के खिलाफ कोई और माना अगर मुराद लेते हो
اور اس اور معنی کی بنیاد پہ آپ اس کے اوپر کوئی اشکال وارد کرتے ہو، یہ علم اصول کے خلاف ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اشکال کرنے سے پہلے ضروری ہے کیا؟ مصنف نے جو یہ عبارت بنائی ہے، یہ جملہ بنایا ہے، تو اس نے جب بنایا ہے تو کلام کے اندر ترکیب دی ہے نا، کلام کے اندر ترکیب دی ہے اپنا معافی ضمیر ادا کرنے کے لیے، تو مرکب تو ہو گیا نا۔ تو اس نے جس معنی کا قصد کیا ہے، اس لفظ سے جس معنی پہ دلالت کرانے کا قصد کیا ہے، وہ اس کی مراد ہے، اس مراد کو سمجھنے کی کوشش کرو۔